اولاد کی خواہش کس کو نہیں ہوتی؟ کون سا گھر ایسا ہوگا جہاں اولاد کی چاہت، خواہش، تمنا اور آرزو موجود نہ ہو؟ یہ ایک مسلم اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اولاد کے دم سے گھر میں ہر دم بہت سی خیر و برکت اور بڑی ہی رونق رہتی ہے۔ وہ گھر کیسا بے رونق، خاموش، اجاڑ اور سونا معلوم ہوتا ہے جس میں معصوم بچے کھیلتے کودتے، روتے ہنستے، کلکاریاں مارتے اور چھیڑ چھاڑ کرتے نظر نہ آتے ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرورش نہایت ہی صبر آزما کام ہے۔ اس کے لیے بے پناہ صبر و تحمل، اصرار، قربانی، دلسوزی، نرمی، رحمت و محبت اور ہمہ وقت شفقت بھری نگرانی درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں بچے کی زبردست محبت پیدا فرما کر اور اس کی پرورش کا نہایت ہی زوردار داعیہ دے کر اس نہایت کٹھن فریضے کو انتہائی خوشگوار، آسان اور دل پسند مشغلہ بنا دیا ہے۔ پرورش اور تعلیم و تربیت کے دوران طرح طرح کی تکلیفیں سہ کر ماں باپ نہ صرف یہ کہ اکتاتے نہیں بلکہ ان مشقتوں میں دل کی ٹھنڈک اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ ہزار تکلیفیں جھیل کر اور طرح طرح کے دکھ اٹھا کر جب اپنے معصوم نونہال پر محبت کی ایک نظر ڈالتے ہیں تو فخر و مسرت سے جھوم اٹھتے ہیں اور انہیں ایسا روحانی سرور اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ پرورش کی صحبتوں کا احساس بھی باقی نہیں رہتا۔ اور کئی زندگی سے اکتائے اور بیزار افراد بھی جب ان معصوم پھولوں اور کلیوں کو کھلتے ہوئے اور اپنی حیات بخش معصوم مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ کر ان میں جینے کی امنگ پیدا ہوتی ہے اور وہ زندگی سے فرار کی بجائے ان کی خاطر جینے کی آرزو اور تمنا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اولاد تو ان کے اپنے ہی جسم اور جان کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ والدین کے دل میں بچے کی بے پناہ محبت اور اس سے غیر معمولی وابستگی کا جذبہ پیدا فرما کر رب العالمین نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ دنیا میں نسل انسانی کی بقا اور اس دنیا کو آباد رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ اور داعیہ ہر انسان کو عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے فطری جذبے اور داعیہ سے مجبور ہو کر اپنی نسل کی پرورش کرے اور یہ دنیا آباد رہے۔ بچے کی تربیت میں بنیادی اور مرکزی کردار ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اس کی سیرت سازی کے معاملے میں ماں باپ کو جو محوری اہمیت حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ بچوں کو اعلیٰ انسانی اوصاف سے محروم ہو جانے یا برے اور عمومی طور پر ناپسندیدہ عادتیں پرورش پالنے کی صورت میں وہ کسی طور پر اپنے آپ کو بری ذمت نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہمیں تو یہ فکر رہتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا، لیکن کبھی اس بات کی فکر نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا بنے گا۔ اس حوالے سے ہم خود غرض واقع ہوئے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے ہنود و یہود اس مسئلہ میں پریشان ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی نئی نسل کو، نئی فوج کو قابو کریں، بچوں اور بچیوں کو کسی طرح اپنا ذہنی غلام بنائیں، ان کو خراب کریں اور ان کے اذہان و قلوب سے مسلمانیت کے نقوش حرف غلط کی طرح مٹا دیں۔ ان بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ جس پر عمل پیرا ہو کر یہ بچے جو مستقبل میں ایک مضبوط قوم بننی ہے، یہ کم از کم مسلمان ہیں۔ یہ صرف اس طرح کے مسلمان بن جائیں کہ ان کے نام مسلمان جیسے ہوں لیکن ان کے تمام کام ہمارے ہنود و یہود اور صلیبیوں عیسائیوں جیسے ہوں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے جہاں وہ ٹی وی ڈش، نیٹ ورک سسٹم اور انٹرنیٹ کے ذریعے نئی نسل کی تربیت کرنے میں مصروف ہیں، وہیں ان کا سب سے مؤثر اور تباہ کن ہتھیار موجودہ دور کے انگلش میڈیم اسکولز ہیں جو کہ اکثر قائم جو مسلمانوں نے کیے ہیں۔ ان میں بے شک کافی عملہ بھی ایسا ہے کہ جن کے نام مسلمانوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائی اللہ گواہ ہے کہ اگر آپ چند دن تک ان اسکولوں کا مشاہدہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مسلم نما صلیبی درندے حقیقت میں بچوں کو صلیبی اور یورپی یہودی کلچر کے سانچے میں ڈھال رہے ہوتے ہیں۔ اسکول آج کل سب سے زیادہ مسلمان بچوں کو متاثر کر رہے ہیں اور عالم کفر نے ان اسکولوں کو جال پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں لاہور میں نے ایسے بینرز جگہ جگہ لگے دیکھے جن پر جلی حروف میں یہ فقرہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے اسکول میں اسٹاف دوران تعلیم بچوں سے تمام گفتگو انگریزی میں کرتا ہے۔ بڑے فخر سے یہ بات لکھی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ اور کوئی خوبی اسکول کی درج نہ تھی۔ انگریزی زبان کی ثقافت ہے کہ بچہ گھر آ کر ایک دو ٹوٹے پھوٹے انگلش کے الفاظ بول دے یا پھر ماما پاپا ڈیڈی انکل وغیرہ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے تو ماں باپ خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی لوگ ہیں جو اس انگلش کلچر کی آڑ میں ہمارے نونہالوں کو جدید الحادی کلچر کے نظام میں رنگ کر ان کی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور آخرت بھی۔
آج ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور اپنے بچوں کی گھر پر ہی ایسی تربیت کریں کہ کفر العاد کی تند و تیز آندھیاں بھی ان کے رخ کو تبدیل نہ کر سکے۔ ان بچوں کو تربیت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں، اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو۔ یہ بات کہہ کر کوئی فرد جان نہیں چھڑوا سکتا کہ ہم جتنی ہو سکتی ہے اسکول بھیج کر پڑھا لکھا کر ان کی تربیت کریں اور بس اب ہماری ذمہ داری ختم۔ نہیں، بلکہ جناب مجاہد اس بات کی وضاحت میں فرماتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے تقوی سے روشناس کراؤ اور انہیں ادب سکھاؤ۔ والدین کسی بھی حالت اور صورت میں بچوں کی تربیت سے بری ذمہ قرار نہیں دیے جا سکتے۔ فکر معاش اولاد کی تربیت سے غفلت برتنے کے لیے باپ کے پاس جواز اور ہیلا نہیں بن سکتا، اور نہ ہی والدہ کی سماجی و گھریلو مصروفیات اس فرض سے کوتاہی کا جواز اور ہیلا بن سکتی ہے کہ ماں ان امور میں مصروفیت اور خانہ داری کی مصروفیتوں کی وجہ سے اپنی اولاد کو ملازموں اور آیاؤں سے سپرد کر کے مطمئن ہو جائے، یا پھر والدین تربیت اولاد کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال کر خود کو بری ذمہ قرار دے کر مطمئن ہو جائے۔ اللہ کی پناہ اس سے حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا نہ صرف والدین میں سے کسی ایک کا فرض ہے، بلکہ یہ دونوں کا مشترکہ فریضہ ہے۔ اس بات کی رہنمائی کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اپنے زیر نگرانی افراد کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور وہ اس کے متعلق جواب دہ ہے۔ ملازم اپنے مالک کی املاک کا نگران ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ لڑکا اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تم میں سے ہر ایک نگران اور ہر ایک اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہے۔ بعض بچے والدین کے زندہ جاوید ہوتے بھی یتیم ہوتے ہیں، محروم شفقت و توجہ ہوتے ہیں، اگرچہ آیائیں نوکر چاکر گاؤں میں اسکول لے جانے اور لانے کے لیے کھانے پینے کے علاوہ سہولت کی ہر چیز میسر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یتیموں کی سی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے لیے آج کل بعض والدین زندگی کی گہما گہمی اور تجارت کاروبار میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ وہ اولاد کی تربیت کی جانب مطلق توجہ نہیں دے سکتے اور تربیت محروم اولاد برے اخلاق میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ غلط افکار و خیالات بچوں کے ذہنوں میں جگہ بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ دین سے بھی بے بہرا ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو والدین کے لیے فکر و پریشانی کا باعث بنتے ہیں اور والدین اپنی کوتاہی تسلیم کرنے کی بجائے یہ ذمہ تعلیم گاہوں اور معاشرے پر ڈالنے لگتے ہیں۔ یہ احساس نہیں کرتے کہ فی الواقع تربیت کی اولین ذمہ داری انہی کی تھی۔ جو شخص فکر معاش میں گھر سے نکل جاتا ہے اور رات کو گھر واپس آتا ہو یا دوپہر کے چند لمحے کے لیے آ کر 2-4 لقمے کھا کر پھر روانہ ہو جاتا ہو، وہ اولاد کی کیا وقت دے سکتا ہے اور ان کی کیا تربیت کر سکتا ہے؟ اس کو تو سارا وقت کاروبار پیسے بنانے میں صرف ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دولت کمانے میں کامیاب ہو گیا ہو، لیکن اولاد کو اس نے ضائع کر دیا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اولاد کی تربیت اصل میں کیوں ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی آخرت کو بہتر کر سکیں اور دنیا میں بھی سرخرو اور بھلائی حاصل کر سکیں۔